بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں عموماً ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کچھ واقعات تو قدرتی ہوتے ہیں، جیسے کسی کا بچھڑ جانا، کسی چیز کا گم ہو جانا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے لوگ کار فرما ہوتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے سورۃ یوسف میں کہ غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ سورۃ یوسف کی ورس نمبر 87 میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی اذیت آ رہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، اگر آپ کو کوئی اذیت دے رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو معاف کریں، مٹی ڈالیں، جا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ انتقام کا مزاج رکھتا ہے اور حسد کرتا ہے تو پھر اس کی قیمت وہ پے کرتا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ جو انتقام کی آگ میں مبتلا ہوتا ہے وہ جل رہا ہے، ویسی حسد کر رہا ہے وہ ویسی آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے کہ اپنے خون سے دیتا ہے، اپنے گوشت سے دیتا ہے، اپنے اعصاب سے دیتا ہے، اپنی راحت سے دیتا ہے، اپنے سرور سے دیتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں کھو دیتا ہے جب کوئی اپنے انتقام کی آگ میں جلتا ہے یا حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر غصہ کرتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک علاج بتایا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے غصے کو پی جائیں، غصے کی اس کیفیت سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ سورۃ آل عمران میں کہا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں ان لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ محسنین سے، مطلب جب آپ کسی پر غصہ نہیں کر رہے تو آپ مطلب احسان کرنے والے بن گئے، تو آپ کسی کو اذیت نہیں دے رہے، آپ احسان کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ درگزر کو اپناؤ، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اغراض کرو، کہ مطلب یہ آیت نمبر 199 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جاہل جو جس کے اندر حکمت نہیں ہے، بس ایک جاہل ہے، وہ انتقام پہ تلا ہوا، وہ زیادتی پہ تلا ہوا، اس کو آپ سمجھائیں گے، کتنی بھی حق کی بات بتائیں گے وہ نہیں مانے گا۔ ابو جہل کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اس کو بتایا، فرعون کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، لیکن جاہل، اس کو ہم کہیں گے جاہل، کہ جو حق بات کو نہ پہچان سکے۔ علم کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، علم کا سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آپ سے کوئی چیز کھو جاتی ہے آپ اس پر افسوس مت کریں۔ آپ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان میں سے اگر ایک نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھین لیا اس پہ غم نہ کریں، اس پہ صبر کریں۔ باقی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میری آنکھ ہے، دیکھیں اس کے اوپر پتلی ہے، بھویں ہیں، پلک ہے، اس کے اندر لینس لگا ہے، اس کے بیچ میں ہے کیمرے فٹ ہے، اس کے اوپر لیئر ایک لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور کئی ایک نعمتیں تو اللہ کی ایسی ہیں کہ جن کو ہم جو ہے شمار بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سورۃ النحل میں فرما رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں جو 17 آیت نمبر 17، 18، 19، 20 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں دی۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ وہ 17، 18، 19 آیت جو پڑھیں بہت پیاری آیت ہے، اور اس میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ جو کہ ظاہری ہیں اور باطنی ہیں۔ باطنی نعمت ہمارا سکون قلب، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے کسی بندے کو ملتی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ تو ایمان، ہم تو مسلمان الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البلد، کتنی پیاری سورت ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی؟ دو آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ولسانا وشفتین، یہ ہونٹ دیے ہوئے، کہ اگر ہونٹ نہیں ہوتے تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہونٹ مل رہے ہیں تو ایک ساؤنڈ بنا رہے ہیں۔ زبان جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بات کرنی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دو راستے دے دیے ہمیں، حق اور باطل کا راستہ ہمیں بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پے در پہ ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمتیں جن کو ہم ٹھکرائیں گے. اور ہر چیز جو ہماری جسم میں باڈی میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نعمت. کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ میری کمائی. جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری وجہ سے بنا ہے, یہ میری کمائی ہے, میں نے بنایا ہے, چاہے وہ اپنا گھر ہو, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے مساجد ہوں, مدارس ہوں, تو وہ بہت ہی خسارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بنایا. یہ اللہ نے ان کو استعمال کر لیا اور انہوں نے وہ چیزیں بنا دی. اور یہ نعمتیں, دولت, پیسہ یہ اللہ کی طرف سے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. جس کو زیادہ دے رہا ہے اس سے زیادہ پوچھ کچھ بھی ہوگی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے گھبرائیں مت, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غم نہ کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. جو کھو گیا ہے اس پر افسوس نہ کریں, اور دوسروں کی اذیت پر کبھی مت گھبرائیں, اور نہ کبھی دوسروں کو اذیت دیں. شکریہ.